مدد اے میرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسباب النجات لے کے محمد زمان غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسباب النجات پروگرام جو ہے یہ آپ کے معلومات کے لیے، آپ کے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے، اور ہم اس پروگرام میں مختلف مضامین، مختلف پہلو پہ بات کرنے کے لیے مختلف علماء کو زحمت دیتے ہیں یہاں پہ تشریف لانے کے لیے، تاکہ جتنی اپنی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ کو علم فراہم کیا جائے، معلومات فراہم کی جائے، تاکہ نجات کے لیے سبب بن سکے۔ تو ناظرین اکرام، جو آج ہم نے موضوع منتخب کیا ہے، یہ موضوع ایسا ہے کہ تقریباً 50% ضروری ہے کہ 50% جو لوگ ہیں، اسپیشلی مسلمان، ویسے تو یہ انسانی فطرت میں ہے، مسلمانوں میں جو ہے یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی اول درجے کی کمی ہے۔ اس موضوع کو ہم چھیڑا اس لیے ہے کہ ہر انسان میں یہ عادت پائی جاتی ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں خود پسندی۔ جو انسان اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے جو ہے یہ دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ انسانی فطرت میں ہے یا یہ انسانی تربیت میں کمی ہے یا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ہمیشہ کی طرح دعوت دی ہے جناب قبلہ مولانا غلام حسین عدیل صاحب کو، کیونکہ انہوں نے اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ بہت ہی خوبصورت کتاب تحریر فرمائی ہے۔ تو ان سے آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ خود پسندی ہے کیا۔ جناب قبلہ مولانا صاحب، آپ اپنے انداز میں فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تزکوا انفسکم۔ میں آپ کو اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو اتفاق، اتحاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، الہی اور اخلاص جیسی جو نعمت ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت ہی مہم ٹاپک ہے کہ جس سے خود پسندی، سیلف پریز اور اپنی ستائش، خود محوری، خود نمائی، یہ سارے ایک ہی وہی الفاظ کے مختلف معانی ہیں اور تعبیریں ہیں۔ خود ستائی، خود پرستی اور خود نمائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی تعریف کرتا رہے، یعنی انسان یہی بتاتا ہے کہ جو کچھ ہوں بس میں ہوں۔ اپنی ذات میں جو انسان گم رہتا ہے، دوسرے کا نہیں سوچتا ہے، نہ انسان احوال کو دیکھتا ہے، نہ انسان اپنی ذات سے باخبر ہوتا ہے، نہ معاشرے کی اسے خبر ہوتی ہے، بس جو فقط اپنی ذات کے کنویں کے اندر غرق رہتا ہے، اس انسان کو کہتے ہیں خود پسند۔ خود پسند ہے، یعنی خود پسندی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو نہیں دیکھا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے یہی کہا کہ فلا تزکوا انفسکم، اس خود ستائشی سے اپنے آپ کو اوپر لے جاؤ، اس سے باز رہو، اس کی طرف بالکل آگے نہ بڑھو، چونکہ خود ستائشی اور خود پسندی، خود نمائی اور خود محوری ایک قسم کی نفسیاتی بیماری ہے۔
یہ ایک قسم کی روحانی بیماری ہے، یہ اسپریچول ڈیزیز ہے۔ جس طرح جسمانی اعتبار سے اگر کسی انسان کو مختلف بیماریاں لاحق ہو جائیں تو اس کا علاج چاہیے، اسی طرح یہ اسپریچول ڈیزیز ہے۔ سب سے پہلے اس کے جو ہیں علت، اسباب، ریزننگ، یہ سب معلوم ہونے کے بعد ہی اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اور آپ اگر اس میں دیکھیں گے کہ خود پسندی سے کئی مفاسد، کئی برائیاں، کئی روحانی امراض جنم لیتے ہیں، کئی نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں اسی ایک بیماری کی وجہ سے، یعنی جو انسان یعنی خود پسندی کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کی تعریف کرنا، اپنی تعریف کرنا، اپنے آپ کو بڑھایا چڑھا کے پیش کرنا، اپنے آپ کو بڑھانے چڑھانے کے ساتھ ساتھ یعنی وہ مرکز اس کا جو ہوتا ہے رہنے سہنے کا، بود و باش کا، رنگ و بو کا، اس سب چیزوں کا مرکز اس کی اپنی ذات ہوا کرتا ہے۔ اپنی ذات سے ہٹ کر وہ کچھ نہیں سوچتا ہے، خود غرضی بھی اسی کا ایک اثر ہوا کرتا ہے۔ یعنی ایک یہ بھی اسی کی جو انسان کوئی بھی انسان ہے، میں ہوں، دوسرا ہے، تیسرا ہے، یعنی کوئی بھی اگر آفیسر ہے، بہت بڑا آفیسر ہے، تو اس کو اپنا رشتہ دار ظاہر کرنا یا اس کے ساتھ تعلق ظاہر کر کے اپنی تعریف کروانا، یہ بھی اسی کی ایک شاخ ہے۔ یہ اس کے اثرات میں سے ہیں، یعنی جو ایفیکٹس ہوتے ہیں خود پرستی، خود جو ہیں خود نمائی اصل میں کیا ہوتی ہے؟ خود پرستی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی سیلف ورشپ آپ اسے دوسرے حساب سے کہیں، یہ خود پرستی ہوتی ہے انسان۔ ظاہر ہے کہ جو شخص خود پرست ہوتا ہے وہ کبھی خدا پرست نہیں بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی خود پرستی سے ابھی جان وہ جو صنم ہے، جو بت ہے اس کے اندر کا، وہ ٹوٹے تو پھر کے بعد وہ آئے دنیا میں دیکھے کہ کیا ہے۔ یعنی اسے اصل میں حقیقت میں یہی ہوتا ہے کہ اسے اپنی حیثیت کا علم نہیں ہوتا ہے، اپنی شخصیت کو اسے پتہ نہیں ہوتا ہے، اپنے سٹیٹس، اپنے مقام اور منزلت کا اسے علم نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہ اپنی ذات میں جب گم رہتا ہے تو اس کے اندر نہ وہ فداکاری کا جذبہ آتا ہے، نہ ایثار کا جذبہ آتا ہے، نہ استقامت کا جذبہ آتا ہے، نہ دوسروں کے حقوق کا مسئلہ آتا ہے۔ دوسروں کے حقوق کو تلف کر کے اپنے کو بچانا یہ اس کی فطرت کے اندر ہوتا ہے۔ اور دنیا کے جس آپ دیکھیں نا جو بڑے بڑے ڈکٹیٹر ہوئے ہیں، ڈکٹیٹرشپ یہی ہوتی ہے، خود پسندی کی نتائج کی وجہ سے جو ہے ڈکٹیٹرشپ، انسان کے اندر جابریت آتی ہے، انسان کے اندر آمریت آتی ہے، انسان دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، مخلوق خدا کو اس کے ذہن و گمان میں کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، اس کے علاوہ انانیت وہ اس کے اسباب میں شامل ہے، غرور و تکبر اس کے اثرات میں شامل ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر اس کے جتنے اعمال ہیں وہ سب ضائع ہیں، ٹھیک ہے، جو خود پرست ہے، خود پسند ہے۔ اسی وجہ سے روایات میں ملتا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آفت الدین الحسد والعجب والفخر۔ فرمایا ہے کہ دین کی جو آفتیں ہیں، دین کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ 3 قسم کی مصیبتیں ہیں۔ پہلی مصیبت یہ ہوتی ہے دین کی کہ انسان حسد میں مبتلا ہو جائے، جیلسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیلس جو شخص ہوتا ہے وہ اصل میں تڑپ رہا ہوتا ہے، اندر سے جل رہا ہوتا ہے۔ حسد بہت، یعنی اس وقت اگر آپ دیکھیں، اگر تمام روحانی امراض کی اگر بنیاد تلاش کی جائے تو وہ حسد ہوتی ہے۔ حسد اس قدر زہریلی بیماری ہے انسان کے نفس کے لیے، یعنی کیا ہے کہ وہ ہر وقت تڑپتا رہتا ہے، رگڑتا رہتا ہے، ہر وقت انسان کے دل و دماغ کے اوپر یہ سوال ہوتا ہے۔ حسد میں یہ ہوتا ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے انسان نعمت کو نہ دیکھ سکے، اس کے اوپر جل جانا، اس کا نام حسد ہے۔ کسی کے پاس مال ہے تو کیا بس اس کے ذہن میں یہی ہے کہ کب اس کا مال ضائع ہوتا ہے۔ کسی کی اولاد ہے، اس کے حاسد ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ اب اس کی اولاد کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ کسی کے پاس کوئی اور نعمت اللہ نے اسے صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، بس حاسد یہی سوچتا رہتا ہے کہ کب یہ بیمار ہوگا، کب اسے اور پریشانیاں لاحق اور مصائب میں مبتلا۔ یہ ہمیشہ حاسد کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز رہتی ہے۔ اور کیوں یہ فرمایا گیا ہے؟ اسی وجہ سے حدیث کے اندر ملتا ہے کہ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یعنی حسد
کیا کرتا ہے، نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ جو انسان کے دماغ کے اندر فساد پیدا کرتی ہے اور انسان اور دین کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہے، وہ حسد۔ اور دوسری چیز عجب، جس کے آپ ابھی ڈسکشن جس بھی جاری ہے، یہ خود پسندی۔ خود پسندی بھی آفت دین ہے۔ ظاہر ہے کہ جس نے دین اپنے کو بچانا ہے، اتنی زحمتیں کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اعمال انجام دے رہا ہے، والدین کی خدمت کر رہا ہے، اور اس کے باوجود اگر اس کو عجب جیسی، خود پسندی اور خود پرستی جیسی روحانی مرض لاحق ہو جائے تو اسے فوراً اس کے علاج کی سوچنی چاہیے۔ قبلہ، یہ آفت دین جو ہے، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں حدیث میں شریف میں ہے، تو یہ آفت دین کیوں ہے؟ یہ آفت دین اس لیے ہے کہ اس سے کافی اور جو روحانی بیماریاں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا حسد ایک چیز نہیں ہے نا، حسد سے کئی چیزیں یہ لیڈ کرتا ہے، حسد کئی اور بیماریوں کو۔ اس وقت اگر آپ جو سوسائڈ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو حسد ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں، آپ جتنے بدر سے لے کر کربلا تک جتنے جو ہیں واقعات ہیں، یہ جنگیں، اس کے پیچھے اگر دیکھیں تو حسد کارفرما ہے۔ یہی چیز ہے کہ حسد فقط ایک چیز نہیں ہے بلکہ کئی اور بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ اسی طرح عجب ہے، عجب آفت دین اسی لحاظ کے ساتھ ہے، دین کے لیے مصیبت اسی اعتبار کے ساتھ ہے کہ اس سے کئی اور بیماریاں پیدا، بذات خود بیماری ہے یہ بیماری جو ہے نا، کئی اور ٹینشن کا پلس کا سبب بن جاتی ہے۔ جب انسان خود پسندی میں گرفتار ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ توحید خدا کی تو عبادت نہیں کرے گا، چونکہ وہ اپنی عبادت سے ذرا فارغ ہو جائے تو پھر خدا کے مطلب سوچے۔ اب وہ معاشرے کے لیے بھی کام نہیں کرے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اپنی ذات سے فارغ ہو جائے، پھر معاشرے کے متعلق سوچے۔ اسی لیے ہے کہ خود پسندی انڈیویجولزم جسے آپ کہتے ہیں، انڈیویجولزم کا سبب بنا کرتی ہے، یعنی انفرادیت کی طرف۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی جو انفرادیت ہے اس سے نکل، ہم نے تمہیں سماج کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں معاشرے کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں کمیونٹی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بس اگر یہ ہو جائے کہ نہیں میرے کو فائدہ ہے اور کمیونٹی کو فائدہ نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے اپنی ذات سے گزر جاؤ، قوم کے لیے آ جاؤ، اس ملت کے لیے آ جاؤ، اس سماج کے لیے آ جاؤ، اس معاشرے کے لیے آ جاؤ۔ کیوں کہا ہے قرآن نے؟ ہمارے سورہ فجر کے اندر ہے، ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن۔ جب اسے نعمتیں دیتے ہیں مختلف، اسے نعمتوں سے نوازا تو کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا کرم کر دیا اللہ نے۔ واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن کلا ولا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دکا۔ جب ہم مال کو جو ہے نا کم کرتے ہیں، رزق روزی کو تنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا غضب کیا ہے ہمارے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں کلا ولا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ ان یتیموں کا کیوں نہیں خیال کیا؟ ان مساکین کا کیوں نہیں خیال کیا؟ ہم نے تمہیں مال دیا، ہم نے تمہیں دولت دی، ہم نے تمہیں ان نعمات سے نوازا ہے۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ سوشل معاشرتی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اجتماعیت کی طرف انسان کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ اسلام کا پیغام، اسلام کا میسج یہ ہے، اپنی ذات سے گزر جاؤ، از جانو مالو فرزند خیش تا خلیل اللہ دورانت کنان۔ اپنی جان سے، اپنے مال سے، ان سے گزر کہ خدا میں زمانے کا خلیل بنا دے۔ ماشاءاللہ۔ میں جناب قبلہ مولانا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو انسان، ظاہر ہے احادیث میں بھی حکم بھی ہے کہ اپنی ڈگنیٹی، اپنی عزت کو قائم رکھو، اس میں اور یہ خود پسندی میں کیا فرق ہے؟ خود پسندی ایک بیماری ہے، عزت نفس انسان کی آبرو ہے۔ اعزنی جس طرح دعا کے اندر بھی، مثلا دعائے مکارم الاخلاق کے اندر بھی یہی ہے کہ اعزنی ولا تبتلینی بالکبر، پروردگار تو مجھے
عزت نفس عطا فرما، عزت عطا فرما، اور مجھے غرور اور تکبر میں مبتلا نہ فرما۔ عزت نفس الگ چیز ہے، عزت نفس اور خود پسندی یہ ہوتی ہے کہ انسان سیلف پریز یا سیلف کنسیٹ اسے کہیں یا سیلف ورشپ اسے کہیں، وہ اس حوالے کے ساتھ ہے کہ یعنی خود پسندی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا ہے، اور عزت نفس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو، انسان اپنی پرسنالٹی کو نہ مال کے مقابل میں بیچتا ہے، نہ کسی اور ظاہر مقابل میں بیچتا ہے، نہ کسی گورنمنٹل پاور کے مقابل میں بیچتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ شخصیت، عزت و آبرو پروردگار نے دی ہے، تو مجھے دنیا کے سامنے کیوں بیچنا چاہیے؟ یہ چند ٹکوں اور چند سکوں کی خاطر مجھے اپنے آپ کو نہیں بیچنا چاہیے۔ خدا نے تو مجھے بہت بڑی یعنی اشرف المخلوقات کرامت نفسانی دی ہے، لہٰذا مجھے ان چیزوں سے گزر جو ہیں وہ آگے بڑھنا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے، اسلام کے نزدیک ممنوع ہے، اسلام کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ جہاں تک عزت نفس کا تعلق ہے، ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ اپنی شخصیت کا تحفظ کرے۔ اسی وجہ سے ایک فقہی مسئلہ بھی میں یہاں پہ بتا دوں کہ اس حد تک ہے، یعنی ایک ایسا مقام کہ جہاں کے اوپر پانی کی موجودگی میں اسلام اسے کہتا ہے کہ تم تیمم بھی کر سکتے ہو۔ فرض کیا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے پاس پانی موجود ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ وہ پانی ایک کے اوپر دے رہا ہے تاکہ اس کی توہین کی جائے، اہانت کی جائے، اس کی عزت نفس کو پامال کیا جائے۔ اسلام نے کہا تم اس سے پانی نہ لو، تم تیمم نماز پڑھ لو، ہم تیمم قبول کر، تو ہماری عزت نفس جو ہیں ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہی عزت نفس ہے نا جس کی وجہ سے اسلام نے کہا کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی تہمت نہ لگاؤ، کسی کے اوپر بہتان نہ باندھو، کسی کی اتہام بازی نہ کرو، اس وجہ سے کہ حرمت مومن اسلام کے نزدیک بہت عظمت رکھتی ہے۔ حضور یہ فرمائیں کہ یہ خود پسندی کے اسباب کیا ہیں، یہ اس کے عوامل، یہ وجوہات اس کی کیا ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ خود پسندی اس کے جو ہے کئی عوامل ہیں، اس کے کئی اسباب ہیں، اس کی کئی اس کی وجوہات ہیں۔ ظاہر ہے کہ ٹائم چونکہ لمیٹڈ ہوتا ہے تو ہمیں لمیٹڈ انداز کے ساتھ گفتگو کرنا پڑتی ہے۔ سب سے پہلی جو میں چیز سمجھتا ہوں کہ خود پسندی کے لیے چیز اور سبب بنتی ہے، وہ انسان کے لیے حب دنیا ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی محبت انسان اس حد تک جب گم ہو جاتا ہے دنیا کی محبت میں، کہتا ہے کہ ہاں دنیا میں یہ مقام، یہ جاہ، یہ عزت، یہ نفس، یہ خواہشات نفسانی، اسی وجہ سے جب حب ذات کے اندر انسان گرفتار ہو جاتا ہے، یعنی خود پرستی یہی ہے، حب ذات ہے۔ خود پرستی کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ حب ذات ہے تو یہ بالکل تقریباً جو ہے نا وہ پیرالل اس کے الفاظ ہیں، یعنی اپنی ذات کی محبت اس کے اندر اس حد تک ہے کہ وہ کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب خود پرستی اور خود پسندی اور حب ذات کی صورت آ جاتی ہے تو اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حق کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن حق پہ عمل نہیں کرتا ہے، حق کو سن رہا ہوتا ہے لیکن حق کو سننا چاہتا نہیں، اسی طرح وہ حق کو دیکھ ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے۔ اور اسی کے لیے قرآن نے بھی یہی فرمایا ہے، سمٌ بکمٌ عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ عقل کے اندھے، یہ عقل کے بہرے، یہ اس قسم کے یہ شنوا، انہیں انسان سنا نہیں سکتا ہے۔ اور انہیں ہے لا تسمع الموتیٰ، میرے پیغمبر کہ جو خود ہیں انہیں آپ شنوا بنا نہیں سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ جو سویا ہوا ہو اسے جگانا آسان ہے، لیکن جو خود سویا ہو اسے جگانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اپنی مرضی کر رہا ہے۔ اپنی مرضی سے تو دین نہیں نہ چلا کرتا ہے، اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہوگا، نہ اپنی طبیعت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ تو یہ چیزیں سب سے پہلے جو ایفیکٹ بنتا ہے حب ذات ہے انسان کے لیے، خود پرستی کا، خود پسندی کا سبب، خود نمائی کا، خود محوری کا سبب بنتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز حب جاہ و ریاست ہوتی ہے،
انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میری حکمرانی دوسروں کے اوپر قائم اور دائم رہے، اس کی وجہ سے وہ اس مرض کے اندر، اس بیماری اور اسپریچول ڈیزیز کے اندر گرفتار رہتا ہے۔ اور حب ریاست بھی وہی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حق کو دیکھ کر حق کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح یہ نصارہ نجران آئے تھے مقابلے کے لیے مباہلہ میں، تو رستے میں راہب کے بھائی کا وہ پاؤں اس طرح ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا، اور اس نے کہا کہ نعوذ باللہ محمد کو، اس نے جب یہ بات کی ناسزا کی، تو بھائی نے راہب نے کہا کہ خدا تیرے اوپر اس طرح کا جو ہے ناسزا، اسے بھی اسی طرح اسی کے مقابل میں کہا کہ تم کہا کہ محمد تو ساتھ ہیں، ابھی ہیں، حق ہیں، کہا کہ جب تم یہ ساری باتیں مانتے ہو تو پھر ان کے ساتھ مباہلہ کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں اگر ان کے ساتھ مباہلہ کے لیے نہ جاؤں تو یہ ساری جاؤ حشمت ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک خود ستائی اور خود پرستی اور خود پسندی کی وجہ سے انسان حق کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن حق کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ایفیکٹ جو انسان کے لیے ہے، حب ذات بنتی ہے، حب حیات بنتی ہے، یعنی وہ یہی چاہتا ہے بس میری ہے۔ قرآن پاک میں اس میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے جو جس سے کہ ہم لوگ اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ اصل جو حب اپنے آپ کو خود پسندی جسے کہتے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ ظاہر ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اپنے شیطان کا، جی، کہ یہ وہیں سے شروع ہوئی۔ یہ بھی یعنی خود پسندی کا، جسے آپ کہیں نا مثلا شیطان، کہ جب پروردگار نے یہ فرمایا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا، بنایا اور پیدا کیا، تم نے اس کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا آپ نے سجدہ؟ تو کہا کہ خلقتہ، جی آپ نے جو ہیں حضرت آدم کو جو خلق کیا ہے وہ مٹی سے کیا ہے، اور مجھے جو ہے وہ آپ نے جو خلق کیا ہے وہ نار اور آگ سے پیدا کیا ہے۔ یعنی شیطان کی نگاہ کیا ہے؟ شیطان کی نگاہ اس بات کے اوپر ہے، مٹیریل کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا جسے میں نے خلق کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے، اب دونوں ہاتھوں سے کیا، یہ ایک الگ جو ہے ڈسکشن ہے، اس میں ہم بالکل وارد نہیں ہونا چاہتے کہ بیدیا، یعنی میں نے جسے دونوں اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے اسے تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا ہے؟ تو کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو شیطان کی نگاہ میں کیا ہے؟ شیطان کی نگاہ میں مٹیریل ہے، مٹیریل، صحیح۔ شیطان نہیں دیکھا ہے یہ پیدا کس نے کیا ہے، اس کی طرف اس کی نگاہ نہیں ہے، بلکہ شیطان کی نگاہ اس مٹیریل کے اوپر رکی اور جمی ہوئی ہے کہ آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کی، اور آگ مٹی سے افضل۔ یہ ہے میتھڈولوجی، اس جو اس کے تھے وہ اس انداز کے ساتھ ہے، یعنی نسبت کو نہیں دیکھا کس نے پیدا کیا ہے، مٹیریل کو دیکھا کہ اس نے مٹیریل، یہی چیز ہے نا، آپ اگر دیکھیں تو بات جو ہے وہ نسبت کی ہوا کرتی ہے۔ کپڑا یہی ہے، آپ جو پہنتے ہیں اسے تو کوئی بوسے نہیں دیتا ہے، وہی کپڑا ہے کہ جب قرآن کے ساتھ مس ہو جاتا ہے غلاف بنا دیتے ہیں تو نسبت چونکہ قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے لہٰذا اسے چوما جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہاں مثلاً وہ کپڑا اس سے ایک ہم نے سوٹ بنا دیا، جوڑا بنا دیا، اور اسی سے جو تھوڑا سا کپڑا تھا اس کا ہم نے غلاف بنا دیا۔ اب گھر کے پہننے والے کپڑے اس کا تو کوئی نہیں احترام کرتا ہے، جی اس کا کوئی احترام نہیں ہوتا ہے، احترام وہی ہے، قرآن آپ نے وہی کھولا سب سے پہلے اسی۔ اب وہاں پہ اوپر یہ نہیں ہے کہ اس کپڑے کو جو چوما گیا ہے تو نعوذ باللہ کوئی شرک ہو گیا ہے، کوئی بدعت ہو گئی ہے، بلکہ کپڑے کو اس کپڑے کے اگر چومنا ہی ہوتا تو اسی سے ہم نے دوسرا لباس بنایا تھا، قمیص و شلوار بنائی تھی، اسی سے باقی سوٹ بنایا تھا، اس کا تو کسی نے کچھ نہیں احترام، اس کے تو تعظیم اور تکریم نہیں ہوئی ہے۔ بس یہی ہوتا ہے، اسلام بھی یہی بتاتا جاتا ہے کہ نسبتیں دیکھا کرو، نسبتیں کس طرف ہوتی ہیں، اگر نسبت کا تعلق الہی ہے تو اس کا احترام اور تعظیم ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص بھی شاعر پروردگار کی
تعظیم کیا کرتا ہے تو یہ اس کے دلوں کے تقوی کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو بس شیطان کی نگاہ مٹیریل کی طرف ہے کہ آپ مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا. تو یہاں سے کئی مسئلے اور بھی حل ہو جاتے ہیں کہ تعظیم جو ہے اگر وہاں کے قرآن کا غلاف ہے تو اس کی تعظیم کرتے ہیں چونکہ نسبت اللہ کے ساتھ ہے. اسی طرح ہی کپڑا اگر اس کا خانہ کعبہ کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، مس ہو گیا، اس کا احترام کرتے ہیں. اسی طرح ہے باقی مثلا اگر کہا جاتا ہے کہ وہاں جی اللہ میں حضرت عباس ہے یا دوسرے جو ہیں وہ سارے، اس وجہ نہیں ہے کہ کپڑے تو گھر میں اور بے شمار پڑے ہوتے ہیں، وہ نسبت ہو جاتی ہے، نسبت کہا جاتا ہے کہ یہ نسبت کس طرح ہے. وہاں قبر کسی اولیاء ولی کی یا معصوم کی قبر کے اوپر جا کر وہاں پہ تعظیم کرتے ہیں اور اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، وہاں اوپر یہ نہیں ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی قبر پرستی ہو رہی ہے. نعوذ باللہ، قبروں کی ہوتی قبریں ہمارے وہاں بھرے پڑے ہیں. کیا کہ جنت البقیع میں جائیں، وہاں پہ پیغمبر کی جا کے زیارت کریں، وہاں پہ نجف نہ جائیں اور کربلا جائیں. فقط قبر یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کربلا اس کی نسبت کس طرف ہے، جو وہاں پہ مدینہ میں ہے ان کی نسبت کس طرف، وہ کس شان اور کس عظمت اور جلالت کے مالک ہے. تو شیطان کی نگاہ کیا تھی؟ شیطان کی نگاہ جمی ہوئی تھی مٹیریل کے اوپر، مٹیریل کے اوپر جمی ہوئی تھی. اللہ نے یہ کہا ہے تم نکل جاؤ اس بارگاہ قدسی سے، اس سے نکل جاؤ اس وجہ سے کہ تم نے دیکھا نہیں ہے بنایا کس نے تھا. سبحان اللہ. تم نے یہ کہ کس سے مٹیریل کو دیکھا، مواد کو دیکھا، مادے کو دیکھا، اس وجہ سے اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں. اگر جہاں پہ بات ایک اور کہتا چلوں کہ آپ نے توجہ دی کہ شیطان جو کام کیا تھا، شیطان توحید کو مانتا تھا. جی بے شک جی. شیطان وہ جو نمائندہ پروردگار ہے، نمائندہ نے انکار کیا تھا. یعنی یہ نہیں کہ میں توحید کو نہیں مانتا ہوں، یہ نہیں کہا تھا کہ میں نہیں مانتا ہوں. یہ آبجیکشن نہیں تھا. ان میں جو انالوجی تھی اس شیطان کی، جو قیاس آرائی تھی، سب سے پہلے جو قیاس کیا تھا اس نے ایک بنیاد کے اوپر کیا کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، انہوں نے مٹی سے بنا دیا ہے. آگ مٹی کا کیا ہو سکتا ہے؟ آگ ہمیشہ بلندی چاہتی ہے، لہذا تکبر اثر وہی خود ستائی، خود پرستی کی وجہ سے تھا. یعنی خود پرستی کا ایک سبب جو بن جاتا ہے وہ غرور کی صورت میں آتا ہے، غرور اور تکبر کی صورت میں آتا ہے. اچھا قبلہ آپ یہ بتائیں کہ خود پرستی جو ہے، خود پسندی جو ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس کی جو ہے وہ اپنی ذات کے میں اور معاشرے پہ کیا اثرات پڑتے ہیں اس کے کئی اثرات ہیں. ایک تو اثر ابھی ہم نے جو جس طرح عرض کیا ہے کہ خود پسندی کا ایک اثر تکبر کی صورت میں نکلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایفیکٹ ہے، اس کا جو ہے اثر ہے. خود پسند